ویلکم بیک ناظرین. میں ایک بار پھر افضل نور صاحب کے پاس آتا ہوں. افضل نور صاحب, بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ خاص طور پہ بجٹ میں صرف ٹیکس کے میٹرز نہیں ہوتے بلکہ ملک کی جنرل ڈیولپمنٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا انڈسٹری کے حوالے سے کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آئندہ بجٹ میں کیا انسینٹیو دے کے اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے ان سیکٹرز کو؟ دیکھیں, جس طرح میرے ساتھی نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن لے آئیں. کیونکہ دیکھیں, جب تک آپ کاروباری حلقے کو کانفیڈنس نہیں دیں گے, آپ ٹیکس ریونیو کیا آپ کوئی بھی پلاننگ نہیں کر سکتے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک کاروباری انسان جب اپنا کاروبار اسٹارٹ کرنا چاہے تو اس کو ایک جگہ رجسٹریشن کروانی ہو اور باقی تمام گورنمنٹ کے ادارے اسی ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے سروس سیکٹر میں کام کرنا ہے تو آپ کو پہلے تو جس صوبے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ نے رجسٹریشن, مطلب پنجاب کی رجسٹریشن آپ نے علیحدہ کروانی ہے, خیبر پختونخوا میں علیحدہ کروانی ہے, سندھ میں آپ نے علیحدہ کروانی. تو آپ کا ایک جو ٹیکس پیئر ہے جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ اس کے پاس اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی جو بزنس کاسٹ ہے اس کو میٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب دیکھیں, سی پیک کے حوالے سے آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس انویسٹرز آپ باہر سے لا سکتے ہیں. تو جیسا میرے ساتھی نے فرمایا تھا کہ جو ایون کہ کارپوریٹ کلچر ہے اس کو آپ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ آپ کو انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ جنرل باہر ہو رہا ہے, آپ کو ٹیکس ہالیڈیز دی جاتی ہیں, لوگ آئیں, انویسٹرز آئیں, ان کا کانفیڈنس آئے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جو باہر سے فوراً ریمیٹنس آ رہی ہے, آپ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ باقاعدہ ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے, ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ فوراً ریمیٹنس آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں, اور پھر اس پہ ایسی ٹیکنیکلٹیز ڈال دی جاتی ہے. مثال طور پہ ایک آدمی ہے, اس نے اپنی فیملی کو ڈالر میں باہر سے پیسے بھیجے, اس نے ڈالر میں نکال لیے, تو سوائے بجائے اس کے کہ اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ فورن ریزروس آپ کے لیے باہر سے بھیج رہا ہے, آپ اس کو ایک بڑا مشہور سیکشن ہے, سیکشن 111 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس, آپ اس کے تحت اس کو پینلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جو آپ کا جو سسٹم ہے, آپ پہلے آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کورٹ سسٹم جو ہے وہ اتنا اوور برڈن ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ لیٹیگیشن میں چلا جائے وہ سالہ سال جو ہے بیچارہ وہ ٹیکس آفس کے اور ٹریبونلز کے اور عدالتوں کے دھکے کھا رہا ہے. تو اب آپ کورٹ سسٹم میں دیکھ لیں, اب ہم تو پہلے بات کر رہے تھے 1979 انکم ٹیکس آرڈیننس میں, اس میں کیا تھا کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے تو آپ پہلے ٹیکس ٹریبونل جاتے تھے, وہاں سے جو آپ نے ریفرنس آپ لیتے تھے ریکمنڈیشن لیٹر کہ کیا یہ کیس جو ہے یہ ہائی کورٹ میں سنا بھی جائے یا نہ جائے. اب یہ 2001 کے آرڈیننس میں وہ ریکمنڈیشن لیٹر ختم ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا, اس سے ہائی کورٹ آپ کی اوور برڈن ہو گئی ہے. اب جب ہائی کورٹ اوور برڈن ہے تو سب سے پہلے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو کیس ہے یہ سننے کے قابل بھی ہے یا نہیں. تو آپ کے ججز بڑے لمیٹڈ ہیں, آپ ان کے پاس کیسز کا پینڈنسی اتنی ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے عوام کا جو کانفیڈنس ہے وہ شٹر ہو رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں تو انصاف نہیں ملنا, ڈیلے بہت ہو رہا ہے, ڈیلے ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو آپ کا لوکل بزنس سیکٹر ہے وہ افیکٹو ہے. فارنر آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ پا رہی, آپ کے خود لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہیں, اور وہ جہاں یہاں پر حالات دیکھتے ہیں تو لہٰذا وہ وہاں سے انویسٹمنٹ نہیں آ پا رہی. تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی بالکل کلیئرٹی دے, اور یہ جو جتنا بھی ان کا ٹیکسیشن کا نظام ہے, لٹیگیشن کا نظام ہے, اس کو بالکل سمپل کریں تاکہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی اوور برڈن نہ ہوں, اور جو ٹیکس پیئر ہے اور بزنس کمیونٹی ہے ان میں بھی کانفیڈنس ہے, لیگل پروویژن کو سمجھ سکے. جی, میں حبیب اللہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسی حوالے سے کہ آئندہ جو بجٹ ہے اس میں ان سیکٹرز کو, خاص طور پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے یا انڈسٹریل سیکٹر ہے یا ایجوکیشن اور ہیلتھ اور اس قسم کی جو سروسز سیکٹرز ہیں, ان کو بہتر بنانے کے لیے, بہتر فیسیلیٹیشن ان کو دینے کے لیے, تاکہ یہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ان سے ہو سکے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا چینجز لائی جانی چاہیے اگلے بجٹ میں؟
سر بات اس طرح کی ٹیکس کے علاوہ یعنی ان سیکٹرس کے لیے جو باقی پالیسیز اقتصادی میں ان کی آپریشن کرتا ہے یعنی وہ بھی دیکھیں ان کے لیے کافی آسان ہونی چاہیے تاکہ انوائرمنٹ اس قسم کا ہو تاکہ ان سیکٹرس میں کوئی بھی بندہ بزنس کرنا چاہے تو وہ یعنی بڑے آرام سے کر سکے. آپ کیا ہوتا ہے جس کا ہمارے مختلف سیکٹر جیسے ٹیکسٹائل ہوں گے وہ گے بجائے یعنی جب آپ وہ بجائے پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے جب وہ کسی ہمسائے ممالک کے ساتھ پاکستان کی اور ادھر کی کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر کو ایک سیٹ اپ لگانا بھی بڑا آسان اور ادھر ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی بڑی کم ہے. تو وہ انویسٹمنٹ بجائے پاکستان میں ہونے کے وہ جا کر ایک دوسرے ملک میں وہ انویسٹمنٹ ہماری چلی جاتی ہے. اور انرجی کا بھی ہوتا ہے اس میں انرجی فیسیلیٹیشن بھی کم ہے ہمارے یہاں. ادھر کیا ہوتا ہے کہ بجائے ہمارے بندوں کو روزگار ملنے کے دوسرے ملک کے بندوں کو روزگار مل جاتا ہے اور ہمارے جو پاکستان والے بندے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کر روزگار کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ جس طرح پراپرٹی کا سیکٹر تھا اب اس میں یعنی تقریباً سالانہ 200 ارب روپے کی یعنی آمدن گورنمنٹ کو آ رہی. اب جب سے یہ ایک فیسیلیٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ریونیو ہے وہ آدھے سے کم رہ گیا اور وہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بجائے پاکستان میں ہونے کے لوگ دبئی اور آگے پیچھے ملکوں کا رخ کر لیتے ہیں تو وہ ہماری ساری انویسٹمنٹ باہر چلی جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ اس انویسٹمنٹ کو مجبوراً واپس لانے کے لیے ان کے امنسٹری اسکیمس اور اس قسم کا وہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ جو لوگ چلے گئے کہ وہ واپس آ گئے. لیکن سر اگر وہ واپس فرض کریں کسی بندے کی پراپرٹی دبئی میں ہے اور اسے امنسٹری میں ڈکلیئر کر بھی دیجیے وہ تو یعنی صرف ڈاکومنٹڈ ہوگی یعنی اس کا بینیفٹ پھر بھی پاکستان کے عوام کو یا اس چیز کو یعنی فوری بینیفٹ لانگ ٹرم میں جا کے ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی بینیفٹ لے. آپ سر دیکھیں اگر آپ چائنا کی مثال لے لیں تو وہاں پر اگر آپ اس ٹائم انڈسٹری دیکھ لیں یعنی آپ پورے ملک پر چائنا یعنی جو ہے اس ٹائم ان کی پروڈکٹس آپ کو ملیں گے پوری دنیا میں ملتی ہیں پوری دنیا میں. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بزنس مین فیسیلیٹیٹ اتنا کیا ہوا ہے یعنی ان کے پاس جو سرپلس بجلی ہے یا جو بھی ہے وہ ان کو یعنی مفت میں مل جاتی ہے. یعنی رول ماڈل ان کو بنایا جا سکتا ہے ان پہ ریسرچ کریں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. صحیح کہ جی جی. اب میں جناب سید اسد علی شاہ صاحب کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم بہت سارے کئی اسکول ایسے ہیں کہ جو اربوں کے حساب سے کما رہے ہیں جو ابھی آنریبل سپریم کورٹ میں کیس تھا اور وہاں کچھ اسکولوں کے متعلق ریفر کر کے اتنی انکم ان کی جنریٹ کر رہے ہیں وہ تو ڈکلیئرڈ ہے اور اس سے بھی زیادہ پتہ نہیں کتنی ہوگی اگر ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھیں. اسی طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں بھی اتنے ہاسپٹل بن رہے ہیں اور اتنے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کنسالیڈیشن کس طرح سے کی جائے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی مینٹین رہے ہیلتھ سیکٹر میں بھی لوگوں کو دیکھو نا موجودہ گورنمنٹ نے کوئی جنرل پبلک کو ہیلتھ کارڈ دینے کا پروگرام بنایا تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں کوئی اس قسم کی کیسی پرپوزلز آپ دینا چاہیں گے کہ جس سے زیادہ لوگ بینیفٹ حاصل کر سکیں اور ملک کو بھی اس کا بینیفٹ ہو اور ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے. سر جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جب تک آپ اپنی جتنی بھی بزنس کلاس ہے اس کو ایک ہی فورم پہ نہیں لے کے آئیں گے اور ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے تب تک تو امپاسبل ہے. مطلب ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشنز جو ہے نا اس کو امپروو کرنا. سب سے پہلے مطلب ہے کہ آپ سب کو جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ایس ای سی پی ایک ادارہ ہے. اگر آپ چونکہ کارپوریٹ کی بات کرتے ہیں کارپوریٹ کی چونکہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے جب سات کمیونٹیز جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر رجسٹریشنز اپنی لیں گے تو ان کو اپنے ایک کارپوریٹ اینٹی کا پتہ چلے گا کہ ہم ایک ایز اے کارپوریٹ بزنس مین ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا پرابلمز یہ ہے کہ اور سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے. ہیلتھ سیکٹرز ہو ایجوکیشن سیکٹر ہو بزنس سیکٹر ہو کوئی بھی ہو سب کی مطلب ہے کہ جو امپلیمنٹیشنز ہے وہ ایکول ہونی چاہیے. کسی کے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ ڈسکریج کسی کو نہیں کیا جائے تاکہ ان کو بلکہ کریج کیا جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو ٹیکس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے جو بڑا پرابلمز آ رہا ہے کہ آپ اگر ایک آفیسر ان لینڈ ریونیو دیکھیں کہ ایک آرڈر کرتا ہے اب اس کے اوپر اس کی جو اپیل ہے وہ کمشنر ہی سن رہا ہوتا ہے. اب وہ کمشنر ہے ہی ایک ایف بی آر کا امپلائی ہے. اب یہ بھی ایشو ادھر سے آپ نے اسی کمشنر کو اپنے ٹارگٹ بھی دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ریکوری بھی کرنی ہے. واپس آگے کیوں آفیسر ان لینڈ ریونیو کا جو آرڈر ہے ٹیکس ریکوری کا ہے اس کو کیوں ویو آف کرے گا بزنس مین کو کیوں ریلیف دے گا اس نے تو اپنا ٹارگٹ بھی پورا کرنا ہے. تو جب تک بزنس مینس کو یا عوام کو
اپنی عدالتوں کے اوپر یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے اوپر جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا. اعتماد تو ہے تبھی تو اتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ ہے. عوام تو اعتماد کر رہے ہیں, اگلا حصہ ہے اس کا. مطلب تو مشکل ہے ان کے لیے پرابلم بہت ہے کہ برڈن بہت ہو گیا ہے. برڈن تو وہ برڈن کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے, پینڈنسی بڑھتی ہے. اب دیکھیں نا کہ میں وہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو اپیل کمشنر سنتا ہے اس کے بجائے آپ مطلب ہے کہ اپنے ٹیکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہائر کریں. ہاں یہ بھی پرپوزل مطلب وہاں پہ بڑا اچھی پرپوزل ہے یہ, سب سے پہلے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے. جی بالکل, جو جوڈیشل مطلب ہے وہ اس طرف مطلب ہے کہ جوڈیشل اس کا ٹیکس کمیشن چونکہ اس نے واپس جانا ہے تو اس کا الگ ہونا چاہیے. دوسری جو لیک آف یہاں پہ یہ ہے کہ بزنس چونکہ کمیونٹی کو جو اکثر زیادہ تر چونکہ جو کارپوریٹ کی یا ٹیکس کی جو جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ہے اپیلیٹ ٹربیونل تک تو ہے, آگے ہائی کورٹس میں بھی ہر طرف مطلب ہے کہ ایک الگ ہر فورم پہ مطلب ایک کمپنی ججز ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر ایک جگہ پہ الگ الگ اویلیبل ہونے چاہیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر تاکہ میں سر کی بات ایڈیشن دیٹ کہ یہ جو آپ کا ہے نا کہ جی سروس سیکٹر ہے یا ہاسپٹل ہے یا ایجوکیشن ہے اسکولس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سر یہاں پر جس طرح دبئی میں ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو پہلے آپ نے اس نیچر آف بزنس کو لیتے ہوئے اس کی رجسٹریشن کروانی ہے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر چونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور پلاننگ کلیئرٹی نہیں ہے. جس طرح سی این جی کی ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس اتنے نیچرل ریسورسز نہیں تھے تو آپ کو اتنی سی این جی پرمیشن ہی نہیں دینی چاہیے. پہلے لوگوں کا کروڑوں روپیہ لگوا کے آپ نے سی این جیز لگوا دی. کیا گورنمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنے پیچھے نیچرل گیس ہے بھی یا نہیں؟ تو کیا ہوتا ہے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ شکر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہمیں ہاسپٹلائزیشن, اسی طرح ہمیں ایجوکیشن. دیکھیں اگر ایک آدمی اسکول کھول رہا ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہے, اس کی اپنی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. جب کوئی بلڈنگ کی اسپیسیفکیشن کیا ہونی چاہیے, سب کا برابر کریں. لوگوں نے پراپرٹی سیکٹر سے نکل کے انہوں نے ایجوکیشن میں پیسہ لگانا شروع کر دیا, ہاسپٹلائزیشن میں لگانا چاہیے. تو جب لگانا ہے تو پازیٹیو, ادروائز اگر وہ سوشل ورک کے لیے کر رہے ہیں تو لیکن اس کا جو اس کا اگر کمرشل ہے تو پھر اس پہ چیک ہونا چاہیے. جو پروفیشنل ایتھکس ہے کیا وہ فالو کر رہا ہے, کیا اس کو کون سا ایریا ایسا ہے جہاں پر ریکوائرمنٹ ہے. مطلب اگر گورنمنٹ جہاں دیکھے کہ ایجوکیشن کی, ہاسپٹلائزیشن کی, کسی انڈسٹری کی, اسپیسیفک کسی چیز کی ضرورت ہے, وہاں وہ ایسی پالیسیز دے کہ وہاں لوگ انکریج ہوں وہاں جانے میں. اب ایک اگر ہاسپٹل سے اور اگر ایجوکیشن سے آپ صرف پروفٹ میکنگ ہی کرنی ہے تو پھر آپ ویلفیئر پہ کام نہیں ہو پائے گا. تو لہذا آپ کو ایسی گورنمنٹ کو ہائی لائٹس کرنی چاہیے تاکہ لوگ ڈفرینٹ ایریاز پہ جا کے ان سیکٹرز کو بھی پروموٹ کریں. ایک بار پھر ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.